إن الحمد لله الذي لم يزل حيا قيوم، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آپ سب ساتھی خاموش ہو جائیں، میں آپ کے درمیان انشاءاللہ زیادہ قائل نہیں رہوں گا. مجھے 30 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے اور میں انشاءاللہ 30 منٹ کا میں اپنے ٹائم کی پابندی کروں گا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک وحدہ لا شریک کے لیے بے شمار انگل تعداد درود و سلام آخر و جہان سید ولد آدم خاتم النبیین المرسلین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر. اسلامی فقہ میں مختلف قسم کے مسائل کو سمجھانے کا نام مجتہدین نے لفظ فقہ کے ساتھ ان کا تعارف کرایا ہے. مثلا ایک موضوع ہے فقہ الزوجین، خاوند بیوی کے مسائل. اسی طرح فقہ المعاملات ہے، جو انسان کے روزمرہ زندگی کے معاملات ہوتے ہیں اس کے بارے میں شریعت کی رہنمائی. اسی طرح ایک چیپٹر ہے فقہ البیوع کا، جس میں خرید و فروخت کے مسائل کا تذکرہ ہوتا ہے. اسی طرح اسلامی فقہ کا ایک عنوان ہے فقہ المشاعر، احساسات کی فقہ. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ ایک عظیم اور خوبصورت پہلو ہے جس سے ہم مسلمانوں کی زندگیاں تقریباً خالی ہیں. جس مسلمان میں احساس نہیں ہے اس کو اپنے اسلام کے بارے میں سوچنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے سب سے بڑے حساس انسان تھے. پیغمبر علیہ السلام جن لوگوں کے اندر دعوت لے کر آئے ہیں ان کے اندر بھی احساس کو جگانے کی آپ نے پوری کوشش فرمائی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارک ہے. آپ فرماتے ہیں کوئی 3 آدمی اگر باہم گفتگو کر رہے ہیں تو ان میں سے 2 کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ علیحدہ ہو جائیں، وہ تیسرے کو الگ کر کے 2 آپس کے اندر وہ سرگوشی اختیار کرنا شروع کر دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سختی کے ساتھ اسے منع کیا ہے. آپ نے امت کی مشاعر کا احترام اس انداز سے کیا ہے کہ وہ اس تیسرے کے دل کے اوپر کیا بیتے گی. کچھ محدثین کرام نے اس فعل کو کبائر کے اندر شمار کیا ہے کہ اس جرم کے ارتکاب پر کہ 2 افراد الگ ہو جائیں اور ایک کو الگ کر دیں، اب اس کے ذہن کے اندر، اس کے وساوس کے اندر جو چیزیں شامل ہوں گی اور اس کی شخصیت کے اوپر جو اثرات مرتب ہوں گے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس سے سختی کے ساتھ منع کیا. مسلمان کا احترام کرنا ہے، اس کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جس معاشرہ کی بنیاد رکھی تھی
وہ خالصتاً احساس کے اوپر قائم تھا، اس کے اندر خود غرضی موجود نہیں تھی، اس کے اندر ذاتی بینیفٹس کوئی موجود نہیں تھے۔ وہ لوگ گفتگو بھی کرتے تھے تو تمام لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر کرتے تھے، اپنی زبان سے کوئی بات بھی نکالتے تھے تو اس میں ایمان اور اہل ایمان کی خیر خواہی مطلوب ہوتی تھی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف اپنے قول تک محدود نہیں کیا، بلکہ عملاً اس کا مظہر بن کے صحابہ اور صحابیات کے سامنے اپنی مثال میں پیش کی۔ پوری سیرت میں کوئی ایک واقعہ اللہ کے پیغمبر سے ہمیں ایسا نہیں ملتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے ہٹے ہوں اور آپ نے ایک فرد کو علیحدہ کر کے اس کے ساتھ سرگوشی کی ہو اور باقی سب کو ایک سائڈ پر بٹھا دے ہو، کہیں ایسی بات نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، علماء سے سنتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی ہمسایہ اپنے ہمسائے کو جانور کے پائے کا ہدیہ پیش کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اعتراض نہ کرے۔ یہ تو ہمارے معاشرت کے اندر پائے کی بڑی اہمیت ہے، عرب کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی دوست اس کو ہدیہ دینے کے لیے گیا، محدثین فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث مبارک کے اندر امت مسلمہ کو اس بات سے متنبہ کیا ہے کہ تحفے کی اگر کوئی حقیر سے حقیر چیز بھی کوئی انسان کسی کی خدمت کے اندر پیش کرے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کا دل توڑے، کہ میری حیثیت یہ نہیں ہے جو تم چیز مجھے گفٹ کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خندہ پیشانے کے ساتھ دو۔ آپ نے اس کے مشاعر کا احترام کرنا ہے، اور فقہ کی اس ابواب کے اندر محدثین کرام نے اتنی وسعت کے ساتھ مسلمانوں کو یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ یہ بات صرف اہل اسلام کے حلقے تک محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ کے معاشرے میں رہنے والے غیر مسلم افراد کے ساتھ بھی آپ کوئی ایسا بہیو نہیں کر سکتے کہ اس کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور منہج کے اوپر مشتمل زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عقائد کی بات آتی تھی اس سے ہٹ کر آپ نے ہمیشہ لوگوں کے مشاعر کا احترام کیا، کسی کی دل آزاری نہیں کی، کسی کو آپ نے ایسی بات نہیں کی کہ جس سے انسان کا دل دکھتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو بڑے خوبصورت ترین راستہ کے اوپر آپ نے ان کو قائم کیا ہے، اور اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ آج ہم جس محلے کے اندر رہتے ہیں، جس خاندان کے ساتھ ہمارے تعلقات وابستہ ہیں، جس فیملی کے ساتھ ہمارے شب و روز گزرتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو ایسی تنقیدی باتوں کا نشانہ بناتا ہے کہ دوسرے کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں۔ طبقات ابن سعد کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ ایک روایت موجود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ کچھ بدوی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے، آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیتے تھے، چھوڑنے کا نام تک نہیں ہوتا تھا، اور بلکہ بعض اوقات تو روایات میں اس حد تک آیا ہے کہ وہ آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں آپ کے گھریلو کتنے مسائل تھے، کتنی آپ کی بیگمات تھیں، امت کے معاملات آپ کے سر کے اوپر غالب تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام یہ نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے کبھی بھی کسی کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو چھڑانے کی کوشش نہیں کی۔
اس کے مشاعر کا احترام کیا کہ کہیں اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، بلکہ بعض اوقات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے کہ وہ شخص اتنی شدت کے ساتھ آپ کا ہاتھ پکڑتا تھا تو آپ کے چہرے کے اوپر مختلف قسم کے آثار نمودار ہو رہے ہوتے تھے۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے طبقات بن سعد کی، امیر عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ علیہ السلام انتہائی پریشانی کی حالت کے اندر کھڑے ہیں اور ایک ساتھی نے آپ کا ہاتھ دبوچا ہوگا۔ نعرف فی وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کراہۃ، ہم پہچان لیتے تھے آپ کی ناپسندیدگی کو جو آپ کے چہرے کے اوپر نمودار ہو رہی تھی۔ تو اس موقع پر امیر عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ سیدنا عمر کی زبان سے جب یہ لفظ نکلے تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور اس صحابی نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی نفسیات کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ جہاں آپ ان کی نفسیات کو سمجھتے تھے وہاں صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات کو سمجھتے تھے۔ یہ مشاعر کا احترام ہوتا ہے۔ آج ہم اکثر و بیشتر تکلیف دینے والی باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے میں نے تو حق کہا ہے، حق بات کہہ دو چاہے کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ جملہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ زبان زد عام ہے، جبکہ شریعت کے تناظر کے اندر یہ جملہ اتنا زہریلا ہے، اتنا زہریلا ہے کہ مسلم معاشرت کی ان مسائل کے اوپر سب سے بڑی زد ہے۔ یہ مسلم معاشرت کی یہ مشاعر کے احترام کے اندر یہ جملہ نہیں آتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، ہم جب کسی بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے ہمیں محدود افراد پر مشتمل ایک قافلہ لے کر جانا چاہیے جو ایک یا دو افراد پر مشتمل ہونا چاہیے، لیکن ہمارے اس معاشرے کی فرسودہ رسومات کے اندر یہ بات شامل ہے کہ خاندان کے تقریباً تمام بڑوں کو لے کر ہم وہاں چلے جاتے ہیں، کھابے بھی کھائے، سب کچھ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ لڑکی پسند نہیں ہے، ہم اس لڑکی کو پسند نہیں کرتے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں رحمہ اللہ، اگر آپ کسی بچی کا رشتہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو آپ کو وہ پسند نہیں آیا تو آپ نے اپنی زبان سے یہ لفظ نہیں کہنا لا اریدها، کہ میں اس خاتون کا ارادہ نہیں کرتا، مجھے وہ پسند نہیں ہے، اس کے نین نقش ویسے ہیں، اس کا کلر ویسا ہے، فلاں ویسے فلاں ویسے۔ شیخ ابن قیم فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ مشاعر کا احترام یہ ہے کہ آپ کو پسند نہیں آیا آپ خاموشی سے سائڈ پہ ہو جائیں، استخارہ کا بہانہ بنا لیں، سوچنے کا بہانہ کر لیں، کوئی کر لیں، کسی ایسے جملے کو اپنی زبان سے نہیں نکالنا، یہ مسلمان کے اوپر حرام ہے کہ جو مسلمان کو تکلیف دینے والا جملہ، اور ہم ان چیزوں کا پاس نہیں کرتے۔ بہت سارے معاشرت کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم درجنوں کے درجنوں افراد بچی کے اوپر مسلسل تان بازی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو راہ ہدایت دی۔ فرمایا 3 وجوہات کی بنا پر بچی کے ساتھ شادی کی جاتی ہے، اس کے حسب نسب اور اس کی مال و دولت، اس کی جاہ و جلالت اور اس کے دین کی وجہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اسلام کو یہ بات فرمائی ہے جس نے دین کو پسند کیا اس نے بہت اچھا کام کیا، اور آپ نے ایک صحابی کو نصیحت کی ہے فاصفر بذات الدین، ہماری ترجیحات کے اندر کیا چیزیں ہیں
یہ بات ہمیں سمجھنا ہوگی. ہماری ترجیحات کے اندر مشاعر کا احترام موجود نہیں ہے. ہم لوگوں کو تکلیف دینے کا کوئی مرحلہ اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے. مسائل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے اندر امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک روایت احمد بن حنبل سے نقل کر کے لاتے ہیں. فرماتے ہیں امام رحمہ اللہ کی خدمت کے اندر ایک شخص آیا. اس نے آ کر عرض کی کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دین دیا ہے, مجھے فہم دیا ہے, میں قرآن و سنت کے اصولوں کو سمجھتا ہوں, میں ان معاملات سے واقف ہوں. میری والدہ وہ بڑھیا ہو چکی ہے, میری والدہ کا وضو بھی ٹھیک نہیں ہے, میری والدہ کی نماز بھی درست نہیں ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں کہ میں جب بھی اپنی والدہ سے بات کرتا ہوں کہ آپ اپنا وضو کو درست کر لو, آپ اپنی نماز کو درست کر لو, میری والدہ کا ایک ہی جواب میرے سامنے ہوتا ہے, کیا تو مجھ سے بہتر جانتا ہے؟ تو مجھ سے بڑا ہے, میں تجھ سے بڑی ہوں. اور میں پھر خاموش ہو جاتا ہوں. اور یہ شریعت کا مسئلہ تھا. شرعی مسئلے کے اندر محدثین کرام کا جو منہج ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحیح الفاظ کے اندر سمجھا دو. لیکن قربان جائیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دانش پر, ان کی فقہ الحدیث کے معاملے پر, احکام کے صحیح معنوں کے اندر جو منہجی ان کا نقطہ نظر تھا, اس کے اوپر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو نے اپنی والدہ کو صحیح معنوں کے اندر ان کی نصیحت کرنی ہے, تشدد کا راستہ نہیں اپنانا, خیر کے معاملے کے اوپر قائم رہنا ہے. کبھی ان کو سمجھا دیا, کبھی صرف نظر کر دیا, کبھی سمجھا دیا, کبھی چشم پوشی کر دی. مسلسل ایک چیز کے اوپر ٹیز نہیں کرنا. اگر تم ٹیز کرو گے تو ممکن ہے شاید وہ راہ ہدایت کے معاملے کو چھوڑ جائے. ہماری مسجد کے اندر ایک ساتھی کو میں نے دیکھا کہ وہ پاؤں ملانے کے اوپر مصر تھا. ایک ایسے ساتھی سے جس کا فہم یہ تھا کہ پاؤں ملانا سنت نہیں ہے, اس کا فہم یہ تھا کہ پاؤں ملانا سنت ہے. مسلسل اس کے اوپر نماز کے درمیان تشدد کرتا رہا. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ ساتھی نماز پڑھنا چھوڑ گیا, مسجد آنا چھوڑ گیا. 3 دن میں نے نوٹس لیا, وہ نہ. چوتھے دن میں اس کی خدمت کے اندر خود گیا. میں نے کہا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا. تو اس نے کہا جی آپ کے لوگ جو ہے نا پاؤں کے اوپر پاؤں مارتے ہیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ میرے دل میں فوراً اللہ کے پیغمبر کی حدیث آئی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے لوگوں کے مشاعر کے احترام کیے. میں نے کہا آپ مسجد میں تشریف لائیں. آئندہ کے بعد اگر کسی شخص نے آپ کے ساتھ یہ زیادتی نماز کے اندر یا قولی طور پر کی تو اس کا میں ذمہ دار تھا. میری بات سے وہ سیٹسفائی ہو گیا اور وہ مسجد میں آ گیا. 1 ہفتے تک ہم صرف اس کے ساتھ سلام کرتے رہے. ہفتہ کے بعد خود آیا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کیا ہے. یہ مشاعر کا احترام تھا جو سنت کے جذبے کو لے کر اس کے گھر کی دستک بجانے کے لیے میں خود گیا. جب نامے دن اس نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کیا ہے, تو پھر ہم نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کی یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیر کی کمان کی نوک کے اوپر لوگوں کی صفیں سیدھی کرایا کرتے تھے. حدیث اس کو دکھائی, اپنی آنکھوں کے ساتھ اس ساتھی نے پڑھی. پڑھنے کے بعد اس کے بعد اس کا زندگی کا سارا عمل وہ عمل بالحدیث کے ساتھ جڑ گیا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ہر موقع پر لوگوں کے مشاعر کے احترام کیے. آپ دین کی دعوت دیں, تبلیغ کریں, اپنے عمل سے کریں, اپنے کریکٹر سے کریں, اپنے منہج کے ساتھ کریں. آپ کے منہج کے اندر کوئی بدتمیزی نہیں ہے, آپ کے منہج کے اندر کوئی تشدد کا راستہ نہیں ہے.
آپ کے منہج کے اندر آپ کو یہ منہج قبول ہو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو قرآن و سنت کی دولت کے ساتھ معلومات کی ہے۔ اس کو محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ مشاعر یہ مسلمان کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن یاد رکھیے ان مشاعر کے احترام انسان کے اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے۔ اگر گھر کی تربیت مشاعر کے احترام کے اوپر قائم ہے تو سمجھیے ہمارے گھر سے نکلنے والا بچہ پورے معاشرہ کے لیے مفید اور کارآمد ہے۔ اگر گھر میں مشاعر کے احترام نہیں ہے تو آپ اس نسل سے کوئی خیر کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک گھر کے اندر 4 سے 5 افراد رہتے ہیں، 2 میاں بیوی بھی رہتے ہیں، ماں باپ بھی رہتے ہیں۔ اگر ماں باپ ہر وقت جھگڑتے رہتے ہیں تو اس اولاد سے آپ خاک امید رکھیں گے کہ ان کے اندر حلم، حوصلہ، بردباری اور تحمل کی فضا قائم ہو، کبھی بھی پیدا نہیں ہو۔ اس گھر سے نکلنے والا بچہ نہ وہ ایک اچھا بھائی بن سکتا ہے، نہ اچھا خامد بن سکتا ہے، نہ وہ اچھا شوہر بن سکتا ہے۔ لیکن جس گھر کی معاشرت کے اندر یہ بات ہو کہ صبح اٹھنے کے بعد نماز کا قیام ہے، تلاوت کی ادائیگی ہے، اس کے بعد والدین بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنا ہے، بھائیوں کو تربیت ملتی ہے کہ اپنے بہنوں کے ساتھ حسن سلوک سے قائم ہونا ہے، اور خیرات انفاق کرتے ہوئے والدین کچھ رقم اپنے بچوں کے ہاتھوں کے اندر پکڑاتے ہیں کہ آپ یہ خدمت کا جذبہ لیے، انفاق فی سبیل اللہ کی طرف نکلیے، تو مجھے بتاؤ وہ معاشرہ کن اصولوں کے اوپر قائم ہو؟ ان کو معاشرت کے تمام اصولوں کی خبر ہوگی اور وہ فقہ المشاعر کا مکمل احترام کرتے ہوئے اچھی زندگی گزاریں۔ اگر ہمارے گھر کے اندر تربیت صحیح نہیں ہوگی تو نتیجہ وہی نکلے گا کہ ہم لوگوں نے اپنے والدین سے کچھ نہیں سیکھا۔ یاد رکھنا، نصیحت اور چیز ہے، مشاعر اور چیز ہے۔ ایک باپ صبح سے لے کر شام تک اپنے بچوں کو دعوت دیتا رہے، تبلیغ کرتا رہے، وہ چیز اس کے اوپر اثر نہیں کرتی جو باپ کا کریکٹر اپنے اولاد کے اوپر اثر کرتا ہے، جو باپ کا طرز عمل اپنی اولاد کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اس کی مثال دوسرے انداز سے سن لیں، یہ مسجد بھری ہوئی ہے، خطیب ہر ہفتے آتے ہیں، جمعہ پڑھا کے چلے جاتے ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن آپ نے خطیب کی زبان سے تربیت لینے کا ذہن لے کر آپ مسجد میں تشریف لے لائیں، آپ صرف اپنا ٹائم پورا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ نتیجہ بچپن سے لے کر بوڑھا ہونے تک ایک بندہ جو اسی مسجد کے اندر آتا ہے اور وہ اپنی اوقات بسر کر کے دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن اس کی زندگی کا مشاہدہ کرنے والے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حاج صاحب نے اپنی عادتیں نہیں بدلیاں سر، حاج صاحب نے عادتیں ویسے تو ویسے رہ گئے، دین کا یہ فلسفہ ہی نہیں ہے، دین اپنا اثر چھوڑتا ہے۔ یاد رکھیں قرآن و سنت کا علم نافع کے اوپر قائم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور حدیث ہے، آپ علیہ السلام اکثر دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ میں تیری جناب کے اندر پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے۔ نفع کون سے علم نہیں دیتا؟ محدثین کرام فرماتے ہیں جو علم آپ کے اندر شعور پیدا نہ کر سکے وہ علم نافع نہیں ہے، جو علم آپ کے اندر اللہ رب العالمین کی معرفت نہ کر پائے وہ علم نافع نہیں ہے، جو علم آپ کی آنکھوں کو نہ کھول سکے وہ علم نافع نہیں ہے، جو علم آپ کو جنت اور جہنم کے راستوں کے ساتھ تعارف نہ کرا پائے وہ علم نافع نہیں ہے۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہمارا تعلق کس علم کے ساتھ وابستہ ہے، ہماری ترجیحات کے اندر بڑا فرق ہے۔ ہم بچے کو ڈاکٹر بنانے کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں، انجینئر بنانے کے لیے پاپڑ بیلتے ہیں، کبھی ہماری ترجیحات کے اندر یہ بات نہیں آئی کہ ہم اس کو شعور کی وہ آنکھ دے دیں کہ جس آنکھ کو بصیرت ملنے کے بعد یہ میرے اس دنیا سے جانے کے بعد یہ میرے لیے دعائیں مغفرت تو کر سکے، میری قبر کے اوپر کھڑا ہو کر میری مغفرت کی دعا تو کر سکے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو خشوع کے ساتھ کھڑا ہو،
تضرع کے ساتھ کھڑا، بالکل نہیں۔ جو علم آپ کی آنکھیں نہ کھولے، آپ کو قرآن و سنت کا فہم نہ دے، اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا میں جتنے علوم ہیں یہ سب فنون کی حیثیت رکھتے ہیں، علم صرف اللہ رب العالمین کی وحی کا علم ہے، اور وہ انسان کو مشاعر سکھاتا ہے، انسان کو طریق زندگی سکھاتا ہے، تمام معاملات سکھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر ہے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا تخشع، اللہ میں تجھ سے ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں جو تجھ سے ڈرنے والا نہ ہو۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں تو ڈھٹائی کے اوپر کرتے ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں تو بالکل تعصب کے اوپر مبنی اس انداز سے گناہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین گویا کہ ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ سب کچھ کو جاننے کے باوجود سود کو ہم نہیں چھوڑتے، زنا ہم نہیں چھوڑتے، دنیا کے اخلاقی گراوٹوں کو ہم کنارہ کش ہونے کے لیے تیار نہیں، گندے لین دین اپنی زندگی کے اندر داخل کیے ہوئے ہیں، حرام کے ہر سورسز کو استعمال کرتے ہیں۔ ذہن کے اندر ایک ہی بات ہے، کرنسی اکٹھی ہونی چاہیے، مال آنا چاہیے، سب کچھ آنا چاہیے۔ یاد رکھو، جس دل کے اندر خشیت موجود نہیں ہے، جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر موجود نہیں ہے، شیخ ابن قیم ذات المعاد کے اندر فرماتے ہیں اس انسان کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے، نماز بھی اس کی قبول نہیں ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے۔ اس کا معنی تو پھر یہ ہوا ہم صرف پریکٹیکل کرنے کے لیے آتے ہیں، جب تک اندر کی دنیا نہیں بدلے گی اس وقت تک انسان کی کسی بھی صورت کے اندر معاملات نہیں بدلتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا تیسرا جز وَمِن دُعَاءٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهُ، اللہ تیری بارگاہ کے اندر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ تو میری دعا کو ایسا نہ بنانا جو تیری بارگاہ کے اندر قبول ہی نہ ہو۔ ہم نے بہت سارے افراد کو دیکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زندگی ہوگی یہ دعائیں کرتے ہوئے مگر اللہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کیسے سن؟ آپ کبھی سنانے والے اللہ کو بنے ہیں؟ کچھ ایسے اعمال کیے ہیں کہ اللہ تمہاری سنے؟ کون سے ایسے اعمال ہیں ہمارے جس منہ کے ساتھ ہم رب کی بارگاہ کے اندر آئیں اور اللہ ہماری بات کو سنے؟ پہلے وہ اپنے آپ کے معاملات کو تو دیکھیں۔ ہم سے ہمارا والد ناراض ہے، سکے بھائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، والدہ ہمارے لیے دعاؤں کی بجائے بد دعاؤں کو جھولیاں اٹھا کر بیٹھی ہیں۔ ہم کون سے کیسے بے ضمیر مسلمان ہیں کہ ہمارے اندر مشاعر کے احترام موجود نہیں؟ صرف مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہو جانا، اسلامی نام رکھ لینا، محلے کی مسجد کے اندر نماز کا قیام کر لینا، یہ اسلام کا مطمع نظر نہیں ہے۔ اسلام آپ سے بڑی قربانی مانگتا ہے، وہ قربانی انسان کے احساس کی قربانی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دی۔ ہم عائشہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ میرے گھر کے اندر تشریف فرما تھے تو ایک خاتون آئی اپنے بچوں کو لے کر کچھ مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ ہے گھر میں؟ ایک روایت کے اندر آتے ہیں اما عائشہ نے فرمایا کہ کھجور کا دانہ پڑا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، کھجور کا دانہ پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو دے دو، اما عائشہ نے اس کو دے دیا۔ تربیت اما عائشہ کی کیسی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچن نہیں کیا، سوال نہیں کیا کہ رسول اللہ یہ دے دیے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ آپ علیہ السلام نے ان کو یہ تربیت دی کہ اپنی بھوک پر دوسروں کی بھوک کا احترام کرنا ہے، یہ مشاعر کا احترام ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ذات سے اس کو زیادہ فوقیت دی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر یہ معاشرت کا یہی فہم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اندر یہ ڈیلیور کیا تھا، اور یہ ہمیں مختلف قسم کے محاذوں کے اوپر ملتا ہے۔ ہم جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے ایک صحابی زخمی، دوسرا زخمی، تیسرا زخمی، چوتھا زخمی، صحابیات ان کے پاس پانی لے کر جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو، اس کو دو۔ جب وہ واپس لوٹتے ہیں تو وہ بھی شہید، وہ بھی شہید، وہ بھی شہید، وہ بھی شہید۔
آج کا ہمارا معاشرہ میٹیریل لسٹ ہے، ہم صرف مفادات کی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اغراض کی حد تک ہمارے دل کے اندر یہ بات کبھی بھی نہیں آئی کہ فلاں بندے کو میں اپنے اخلاق اور اپنے معاملات سے متاثر کر کے اس کو اسلام کی نصوص کے اوپر قائم کر سکوں، کبھی بھی نہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے لیے عالم تھا کہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پرسنل معاملات کو دیکھ کر کئی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، کئی غیر مسلموں نے اسلام۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنا کریکٹر اپنے محلے کے اندر اتنا نہیں بنا پاتے کہ ہمارا ہمسایہ ہمارے معاملات کو دیکھ کر وہ کہیں یار یہ شریف آدمی ہے، نمازی آدمی، میں بھی نماز کے لیے۔ ہمیں سوچنا ہوگا ہم کیسا رمضان گزار رہے ہیں، ہمیں معاشرت کا خیال ہے، ہمیں لوگوں کے مشاعر کا خیال ہے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کس انداز سے دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ معاملات ڈیل کرتے ہیں تو کس انداز سے ڈیل کرتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مدینہ کی ریاست کے قیام کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے لا اینڈ آرڈر کو جاری کیا تو اس کے اندر تمام ان غیر مسلم کے مشاعر کا بھی احترام کیا کہ ان کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان کی کون کون سے معاملات ہیں، ان کا بھی آپ نے خیال رکھا۔ تو ہمیں تاریخ کے مختلف کتب کے اندر یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے کہ مختلف علاقوں کے غیر مسلم افراد مدینہ کی آبادی کا تحفظ سن کر وہاں سے منتقل ہو کر یہاں منتقل ہونا شروع ہو گئے کہ ہم وہاں جا کر رہتے ہیں۔ وہ مدینہ کی بستی تو اتنی بڑی بستی تھی۔ ہم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دھن کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دوسروں کے دل کو دکھانے سے قبل اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ یاد رکھیں یہ دنیا یہ مکافات عمل کا معاملہ ہے۔ آپ کسی کے ظلم کرو گے آپ کے ساتھ ہوگا، آپ ایک کرو گے دو ہوگا۔ آپ یہ نہ کہو کہ اس کی رسی اللہ رب العالمین نے دراز کر دی چھوٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، نہیں، جہاں بھی دینا ہے اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ کے اندر بھی دینا ہے۔ کامیاب وہ شخص ہے جس کو اپنی قبر کی فکر ہے اور اپنی آخرت کے معاملات کے اوپر نظر ہے۔ ان آخرت کے معاملات اپنی قبر کے اوپر نظر رکھ کر پھر لوگوں کے ساتھ ظلم بھی کرو، زیادتی بھی کرو، بہنوں کا حق بھی کھاؤ، سود کے ساتھ معاملات بھی قائم کرو، نکاح جیسے عظیم اور مقدس رشتے سے ہٹ کر غیر رسمی تعلقات بھی بناؤ، سب کچھ کرو جو مرضی چاہتے کرو۔ اللہ کے باغی بننا ہے تو پھر کھلم کھلم بنو، پھر منافقت والے چہرے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اگر اللہ کا مطیع بننا ہے تو پھر قرآن کی تعلیمات اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سننے سمجھنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔